जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची वालों की हसरतों का, आसों का, उम्मीदों का, शिकायतों का मरकज़, महवर और तमाम आसरा रहता है ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची में रजिस्ट्री आई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने कराची के हवाले से आज समाअत का आगाज़ किया। और क्यों कराची वाले सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करते हैं, क्यों कराची वाले हसरत और उनकी आस और उनकी शिकायतों का मरकज़ सुप्रीम कोर्ट होता है, आज एक बार फिर उसका सबूत सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर, तकरीबन 6 बार ऐसा हुआ है, 6ठी बार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुक्म देना पड़ा कि इस शहर से खुदारा इश्तहारी दीवारें ख़त्म की जाएँ, बिल बोर्ड्स ख़त्म किए जाएँ, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले भी शहर से बिल बोर्ड्स और इश्तहारी दीवारें ख़त्म करने का हुक्म दिया था, उससे पहले भी दिया था, मुतअद्दिद बार रिमार्क्स दिए हैं। मगर करप्ट माफिया जो हुकूमत सिंध की माफिया है, ख़ास तौर पर शहरी इंतज़ामिया जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और उनका पूरा निज़ाम होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मुसलसल रोनता है और उसकी एक मिली भगत होती है इस बिल बोर्ड माफिया के साथ, और जिसकी वजह से शहर को इश्तहारी दीवारों और बिल बोर्ड से भर दिया जाता है। ये कारोबार करोड़ों रुपए हफ्तों का कारोबार होता है। एक एक दीवार जो है वो 1-1 लाख रुपए रोज़ की बिकती है और इसका सारा पैसा जो है वो खा लिया जाता है। और कहा यह जाता है कि दरअसल ये निजी प्रॉपर्टी है, तो निजी प्रॉपर्टी वाले ने अपने तौर पे ख़ुद ये मामला डील किया है। मगर ये पूरी सूरत हाल है जिसमें कि दीवारों को, फ्लैट्स को, उनकी खिड़कियों को पाट दिया जाता है, सांस की हवा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मामूली रकूम दे दे के ये पूरी बिल्डिंगें ख़रीद ली जाती हैं और फिर शहरी इंतज़ामिया मिल के इसमें लूट मार का अमल करती है। वाज़ेह है कि डिप्टी कमिश्नर और दूसरे हुक्काम के लिए ये एक बहुत बड़ा धंधा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देती है और अहकामात रोक दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर हुक्म देती है, फिर अहकामात रोक दिए जाते हैं। और आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद को रिमार्क्स में कहना पड़ा कि क्या शहर को माफिया चला रहे हैं जो हुकूमत कार्रवाई नहीं करती। यकीनन वरना शहर की और कमर्शियल और रिहायशी इमारत पर ये बिल बोर्ड्स ना लगते, ये इश्तहारी दीवारें खड़ी ना होती। इन होल्डिंग से 1-2 लाख रुपए मैंने आपको बताया रोज़ाना कमाया जाता है फी इश्तहारी दीवार। ये पैसा किसकी जेब में जाता है? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये इश्तहारी जो माफिया है, जो शहरी इंतज़ामिया के साथ मिल के काम करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाकाम बनाती है, फिर नाकाम बनाती है। और अब ये तीसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देना पड़ा। आपने जैसे अंदाज़ा लगाया होगा, ये हमारा कैमरा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद देखने के लिए क्या ये दीवारें वैसे ही आरास्ता हैं जैसे इससे पहले थी। मगर अल्लाह का शुक्र है, मगर बहरहाल ऐसे ही होता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देती है, फ़ौरन ये माफिया हरकत में आती है। खुद ही इनसे कहा जाता है कि फौरी तौर पे, वक्ती तौर पे इसको हटा दो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जाएगी तो फिर हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। और ये सब शहरी इंतज़ामिया मिल के करती है। हुकूमत सिंध की करप्शन की एक और ये
गज़ब का कहानी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को कहा है कि वो कुल्ली तौर पे जिम्मेदार होंगे। ये एक अलग बात है कि कमिश्नर कराची के अंदर ही जो डिप्टी कमिश्नर है, जो पूरा निज़ाम है शहरी हुकूमत का, दरअसल वो इस बिल बोर्ड माफिया के पीछे होता है। लेकिन बहरहाल अब इनको जिम्मेदार बनाया गया है कि वो तमाम बिल बोर्ड हटाएं। और आज की समाअत इस हवाले से बहुत अहम रही है और इसमें बहुत ही कलीदी नुकात सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब ने शहर में बिल बोर्ड गिरने से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर में बिल बोर्ड्स गिरने से शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि बिल बोर्ड किसने लगाया था। इस पर SSP साउथ ने बताया कि 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें तलाश कर रहे हैं। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या मुल्जिमान समंदर के नीचे चले गए हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या माफिया हुकूमतों को पाल रही है जो हुकूमत कार्रवाई नहीं करती। पूरे शहर में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको मकानों पर बिल बोर्ड्स नजर आएंगे। इमारतों पर इतने बिल बोर्ड्स लगे हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं। मकानों पर बिल बोर्ड्स की वजह से हवा ही बंद हो गई है। लोग कैसे इन इमारतों में रहते हैं जहां हवा होती है और ना रोशनी, ना दिन का पता चलता है ना रात का। ये सब बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी है। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज है? कैसे बिल बोर्ड्स लगाने की इजाजत दे दी जाती है? सिंध हुकूमत की रिट कहाँ पर है? चीफ जस्टिस का कहना था कि कराची को हर कोई तबाह कर रहा है। शहर से हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी भर कर ले जाता है। यहाँ लगता है सब के सब माफिया बने हुए हैं। वजीरों को देखो, मुस्कुराते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बल्दियाती और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शहर में एडवर्टाइजिंग बोर्ड हटाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद की हमने तस्वीर आपको थोड़ी सी दिखाई कि फौरी तौर पे इन बिल बोर्ड्स को और इन इश्तहारी दीवारों को खाली किया गया। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची में असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइएगा कि चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर्स देने पड़े हैं। ये शहरी इंतजामिया, ये करप्ट माफिया, ये एक बार ये हटाती है और फिर लगा देती है और आपकी पुश्त पर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये इश्तहार वैसे ही लगा है जैसे इससे पहले लगा हुआ था। तो इस हुक्म के बावजूद भी कई इमारतें हमने देखी हैं, इशारा फैसल पे भी देखी है, जहां पर इश्तहारात वैसे के वैसे ही चिपके हुए हैं। खान साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जो निशानदेही की थी, बिल्कुल वही सूरत हाल है कि ये माफिया दिखाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए, फौरी तौर पर कुछ जगहों से तो कार्रवाई करके जो शायद जजेस के रास्ते में हो वहाँ से तो ये बिल बोर्ड हटा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह अभी जिस जगह मौजूद हैं क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में, आप अकब में देखें उसी तरह बोर्ड नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर सामने देखूँ कि जो क्लिफ्टन का पूरा इलाका है वहाँ पर बोर्ड इसी तरह नज़र आ रहे हैं। खान साहब, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि कार्रवाई कुछ होती है वक्ती तौर पर, जो माफिया है वो खुद ही वहाँ से बोर्ड हटाता है और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए तो वो बोर्ड हटा दिए थे। लेकिन बहुत से मुकामात ऐसे हैं, शारा फैसल की अगर हम बात करें, तारिक रोड की हम बात करें, हम क्लिफ्टन बोर्ड बेसन पर मौजूद हैं। यहाँ पर अकब में आप देखें कि यहाँ पर भी बोर्ड नज़र आ रहा है और कुछ और मुकामात पर भी हैं कि जहाँ पर बोर्ड हैं। तो ये एक माफिया जिस तरह सिस्टम ये चला रहा है और एक निज़ाम है, जिस तरह खुद सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, सूबाई हुकूमत पर भी बरहमी की और उसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत ये थी, हमें पता है कि इस किस्म के बोर्ड जितने भी शहर में लगे हुए हैं और इन इलाकों में जो लगे हुए हैं, ये इंतहाई महंगे बोर्ड होते हैं। ये बोर्ड जो है कम से कम लाख रुपए रोजाना, 30 लाख रुपए महीना के होते हैं। और ये जाहिर है कि ये शहरी इंतजामिया सिंध हुकूमत के करप्ट अफसरान के बगैर मिले हुए तो ये काम नहीं होता। जो ये वॉल्स हैं, जो बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं, यौमिया लाख रुपए और अगर हम बात करें माहाना 30 लाख रुपए इससे वसूल किए जाते हैं। और जिस तरह आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मुसलसल नज़रअंदाज किए जाते हैं और ये कितना ताकतवर माफिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे उसके बावजूद भी शहर से मुकम्मल तौर पर बोर्ड का खात्मा नहीं होता। वक्ती तौर पर खान साहब, पिछली बार ये ज़रूर देखा गया था कि शहर भर में रातों रात कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर ये भी देखें कि कमिश्नर कराची भी इसी शहर में मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं, तो फिर ये बिल बोर्ड दोबारा किस तरह लगे। और जब ये बिल बोर्ड दोबारा लग रहे थे या जो जिन मुकामात पर बिल बोर्ड नहीं हटाए गए थे वहाँ पर दुनिया न्यूज़ की टीम ने निशानदेही भी की थी और उस पर उन बिल बोर्ड्स के और मुकामात की हम कवरेज करते रहे कि यहाँ पर बिल बोर्ड नहीं हटाए या यहाँ पर बिल बोर्ड दोबारा लगा दिए गए। तो अब भी कमिश्नर कराची को इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन जो आपने भी एक बात की कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जो इस माफिया के साथ मिले हुए हैं वो इस मुहिम को किस हद तक कामयाब होने देंगे वो आइंदा चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بالآخر فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس ہے. نیب کی جتنی بھی تنقید کی جائے وہ اپنی جگہ, لیکن جو جعلی بینک اکاؤنٹ, فیک بینک اور یہ جو منی لانڈرنگ معاملات کی نیب نے تحقیقات کی ہے, یہ انتہائی قابل ستائش کارروائی ہے, قابل ستائش یہ تحقیقات ہے. بالآخر 1 سال کے بعد 11 ریفرنسز اس دوران جاری ہوئے. پہلی فرد جرم عائد کی گئی ہے. یہ پاک لین کیس ہے جس میں ملزمان میں جناب آصف علی زرداری بھی شامل ہیں, انور مجید اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں, اور اس میں نیب کے گواہ نیشنل بینک آف پاکستان کے 2 سابق صدور بھی ہیں. اور یہ بہت ہی بھرپور کیس ہے جس کی اب بہرحال سماعت شروع ہوگی, باقاعدہ یہ مقدمہ شروع ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نیب کو آج ایک بڑا بریک تھرو ملا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ سے متعلق جو بہت ہی زبردست تحقیقات نیب نے کی اور ریفرنسز تیار کیے ہیں, ان پر بالآخر فرد جرم عائد ہونے کا آغاز ہو گیا ہے. آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر آصف علی زرداری پر جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق پاک لین ریفرنس پر 1 سال کے بعد فرد جرم عائد کی گئی ہے. 1 سال تک آنکھ مچولی جاری رہی نیب کے درمیان اور اس کیس کے ملزمان کے وکلاء کے درمیان. تاہم زرداری صاحب نے آج صحت جرم سے انکار کیا ہے, اور میگا کرپشن سے متعلق 11 ریفرنسز میں جناب آصف علی زرداری نامزد ملزم ہیں. یعنی کہ جو فیک بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے 11 ریفرنسز اب 1 سال میں نیب نے بنائے ہیں, اس میں 4 میں زرداری صاحب ملزم نامزد ہو چکے ہیں, جبکہ پاک لین پراپرٹیز سے متعلق ریفرنس میں 4 ارب روپے سے زائد کے گھپلوں کا الزام ہے. رقم قلبرد کی گئی ہے, بینک سے قرضے سے حاصل کی گئی رقم کو قلبرد کیا گیا ہے, یہ نیب کا الزام ہے. اس کیس میں نیشنل بینک کے سابق صدور وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, جن میں جناب علی رضا, سید علی رضا اور قمر حسین شامل ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ نیب نے تحقیقات کی تھی, اور اب یہ اپروورز بن گئے اس کیس کے ان کیسز میں. اس کے علاوہ دیگر ریفرنسز میں آصف زرداری, انور مجید وغیرہ پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے. اور آج کی سماعت میں زرداری صاحب بلاول ہاؤس کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے, اور آج کی سماعت کے دوران جج صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا. آج بالآخر جب فرد جرم عائد ہوئی تو وہ بھی اتنے آسانی سے نہیں ہوئی. اس دوران جو کچھ گفتگو ہوئی ہے کمرہ عدالت میں اور زرداری صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے, وہ بڑا دلچسپ ماحول تھا, اس کا احوال دیتے ہیں. پارک لین ریفرنس کی سماعت آج احتساب عدالت اسلام آباد میں ہوئی, جس میں آصف زرداری بلاول ہاؤس کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے, جبکہ دیگر ملزمان کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی گئی. احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے پارک لین ریفرنس پر سماعت کی. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کے وکیل آج سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, لہذا آج ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی. احتساب عدالت کے جج نے آصف زرداری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے وکیل کو پہلے سے آج کی تاریخ معلوم تھی, فرد جرم آپ پر عائد ہونی ہے. فاروق ایچ نائک اپنے معاون وکیل کو بھی بھجوا سکتے تھے. دوران سماعت آصف زرداری نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو 18ویں آئینی ترمیم دی, اس لیے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سیاسی طور پر یہ کیس بنائے جا رہے ہیں. سیاسی بدنامی کے لیے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. عدالتوں کو غیر جانبدار رہ کر فیصلہ دینا چاہیے. عدالت اصولوں پر چلے تو بہتر ہے. جج احتساب عدالت کا کہنا تھا کہ عدالت انشاءاللہ اصول پر ہی چلے گی. قانون سب کے لیے برابر ہے, اسی لیے 1 ستمبر کو گواہوں کو بلایا ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. آصف زرداری نے کہا کہ آپ اپنے آرڈر میں یہ ضرور لکھیں کہ وکیل کی غیر موجودگی میں مجھ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. مجھے بھی 30 سال ہو گئے ہیں ایسے کیسز لڑتے لڑتے. جج احتساب عدالت نے کہا پھر تو آپ کو فرد جرم عائد کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عدالت نے 13 ملزمان پر فرد جرم عائد کی اور استغاثہ کے 3 گواہوں کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی. فرد جرم کے مطابق آصف زرداری نے بطور صدر پاکستان اثر انداز ہو کر بدنیتی سے اپنی پارک لین کی فرنٹ کمپنی پارتھینون کو 3 ارب کا قرض دلوایا. وہ پارک لین کمپنی کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے جعلسازی کا منصوبہ بنایا جس کے تحت فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کی, جو جعلی بینک اکاؤنٹس میں بھجوائی. بات کریں گے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. یہ بتائیے گا کہ بالآخر یہ آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور یقیناً نیب کے لیے ایک بڑا بریک تھرو ہے. یہ ہم نے بتا دیا عدالت میں کیا ہوا.
اب یہ 1 ستمبر سے جب یہ سماعت شروع ہوگی، جب یہ فرد جرم عائد ہونے میں اتنا ٹائم لگ گیا، تو کیا یہ جب کیس آگے چلے گا تو اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اور ابھی وے فارورڈ کیا ہے اس کیس میں، اور جو دوسرے 10 ریفرنسز باقی ہیں جس میں کہ فرد جرم عائد ہونی ابھی باقی ہے؟ بالکل کامران صاحب، جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز کے 10 کیسز ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں احتساب عدالت میں، اور انہی کیسز میں سے ایک ہے پاک لین کمپنی ریفرنس، اور آصف علی زرداری پر آج 1 سال اور 1 ماہ کے بعد فرد جرم جب عائد کی گئی تو آج بھی انہوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو شریک ملزمان تھے ان کی طرف سے درخواستیں دی گئی، اس کے بعد آصف علی زرداری خود ویڈیو کال پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ فرد جرم عائد نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد فاضل جج نے بڑا سختی سے کہا کہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، آج کی تاریخ مقرر ہے، لہٰذا آج ہم ہر صورت فرد جرم عائد کریں گے۔ کامران صاحب، آج جب فرد جرم عائد کی گئی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں پلیڈ ناٹ گلٹی کرتا ہوں، میں ان الزامات کو مسترد کرتا ہوں، جس کے بعد عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ آپ تمام گواہان کو عدالت میں فردن پیش کرنا شروع کر دیں تاکہ باقاعدہ مقدمے کا ٹرائل شروع کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے 2 نیشنل بینک کے آفیسرز اور 1 سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے آفیسر کو طلب کر لیا گیا ہے 1 ستمبر کو، اور اب اس مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا، تمام گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اس مقدمے میں آصف علی زرداری کو ایک بار پھر صفائی کا موقع ملے گا اور پھر فائنل آرگومنٹس ہوں گے۔ لیکن جس رفتار سے یہ کیس چل رہا ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ ملزمان اس میں 17 ملزمان ہیں، 3 اشتہاری ہیں، 14 جو 3 کمپنیز ہیں ان کو بھی ملزم بنایا گیا، اور ملزمان مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس مقدمے کے ٹرائل میں تاخیر کی جائے۔ درخواستیں آتی ہیں اور مختلف طریقوں سے جو کیسز ہیں ان کو تاخیر کا شکار بنایا جاتا ہے، اور یہی ہوا کہ قانون کے مطابق جو نیب آرڈیننس ہے اس میں درج ہے کہ 7 دن کے اندر ریفرنس فائل ہونے کے 7 دن کے اندر فرد جرم عائد کی جاتی ہے اور 1 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ مقدمہ اس میں فرد جرم عائد کرنے میں جو 7 دن کا کام ہے اس میں 1 سال اور 1 ماہ کا وقت لگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اب یہ مقدمہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جو 10 دوسرے ریفرنسز ہیں فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس کے، عامر، ان کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ کامران صاحب، دیگر کیسز میں بھی کیونکہ بہت سے ملزمان پلی بارگن کر رہے ہیں اور بہت سے ملزمان اشتہاری ہیں، تو لہٰذا قانون کے مطابق جب تک اشتہاری ملزمان اور پلی بارگن والے کیسز کا ان مین جو کیسز ہیں ان سے الگ نہیں کر دیا جاتا تب تک ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر کیسز میں کچھ میں پلی بارگن چل رہی ہے، کچھ میں ملزمان اشتہاری ہیں، ان اشتہاریوں کے خلاف کارروائی مکمل کر کے ان کے مقدمے کو داخل دفتر کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، اور جو حاضر ملزمان ہیں ان کے خلاف ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اب اس مقدمے میں ٹرائل شروع ہوگا۔ دیگر 9 ریفرنسز میں ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہو سکا، اس میں ملزمان کو اشتہاری کیا جا رہا ہے، اور جو دیگر پلی بارگن کرنے والے ملزمان ہیں ان کے کیسز کو الگ کیا جا رہا ہے۔ سو ان کیسز کے ٹرائل میں ملزمان کی مسلسل کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان میں ڈیلے کیا جائے، لیکن جو فاضل جج ہیں احتساب عدالتوں کے تینوں احتساب عدالتیں جو کام کر رہی ہیں۔ نیب حکام کہتے ہیں کہ بالکل تیار ہے اور یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، اس میں آصف علی زرداری صاحب کے علاوہ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی بھی ملزمان ہیں، یعنی توشہ خانہ کیس ہے، یہ بھی فرد جرم عائد ہونے کے لیے تیار ہے، اور یہ نیب کہتی ہے کہ یہ بہت ہی ان کے خیال سے بہت ہی مضبوط کیس ہے۔ ایگزیکٹلی کامران صاحب، اس میں 5 ملزمان، اس میں بہت بڑی تعداد میں ملزمان کو نہیں رکھا گیا، صرف 5 ملزمان ہیں، اس میں آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید ہیں۔ اس میں صرف ایک جو پرابلم عدالت کو فیس کرنا پڑ رہی ہے وہ نواز شریف کے ایبسکونڈر ہونے کی وجہ سے ہے۔ نواز شریف حاضر نہیں ہو رہے، ان کے پہلے طلبی کے سمن جاری ہوئے، پھر وارنٹ جاری ہوئے، پھر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، اب وہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے، تو لہٰذا نواز شریف کا کیس اس سے الگ کر کے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید کے خلاف ٹرائل کو شروع کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے نواز شریف کا کیس الگ کرنا ہوگا، کیونکہ نواز شریف تمام نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہو رہے، ان کا اشتہار جو ہے طلبی کا وہ بیرون ملک بھی بھجوایا گیا، لیکن اب 17 اگست کی تاریخ مقرر ہے، اگر نواز شریف اس کے تاریخ پر بھی نہیں آتے تو ان کا کیس الگ کر کے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، انور مجید اور اے جی مجید کے خلاف مقدمے کا ٹرائل شروع کیا جائے گا، ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور نواز شریف کا کیس الگ کر دیا جائے گا، انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا، سو لہٰذا وہ کیس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اس میں 5 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں سرکاری توشہ خانہ سے گاڑیاں، تحفے میں لی گئی گاڑیاں اپنے ذاتی استعمال میں رکھنے کا الزام ہے، اونے پونے داموں اس کے ٹیکسز پے کر کے، اس کیسز میں بھی نیب حکام پر امید ہیں کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں، ملزمان کو جلد سے جلد جو ہے وہ ٹرائل مکمل کر کے سزا دلوائی جائے گی، یہ نیب کا موقف ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔
कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज से मुल्क भर में कोरोना वायरस के पहले वाली सूरत हाल बहाल हो गई है। कारोबार ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी, मईशत, तमाम कैफियत उस लेवल पर आ गई है जो कोरोना से पहले थी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कोरोना को काबू में लाने के लिए हुकूमत की मदद की है और पाकिस्तानियों पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम हुआ है। इसी पस मंज़र में आज पूरा पाकिस्तान कोरोना की पहली लेवल पे खुल गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल हुकूमत सिंध ने हैरतनाक ऐलान किया है, हैरत ज़दा कर दिया है शहरियों को। हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि सिंध में हफ्ते में एक रोज़ कारोबारी मसरूफियात बंद रहेंगी, कारोबार पे पाबंदी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ते में एक रोज़ बंद करनी पड़ेंगी। ये वो कैफियत है जो कभी भी नहीं रही यहाँ पे कोरोना से पहले। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और अक्सर दुकानें जो हैं वो हफ्ते के 7 रोज़ खुलती हैं। इसके साथ ही हुकूमत सिंध ने यह भी फैसला किया है कि रोज़ाना की जो कारोबारी औकात है, यानी कि जो दुकानों की, मार्केट्स के औकात है, उसमें महज 1 घंटे का सिर्फ इजाफा किया जाएगा और अब दुकानें 8 बजे बंद हुआ करेंगी। रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला किया गया है, मगर रेस्टोरेंट्स के लिए भी कराची जैसे शहर में ये कह दिया गया है कि वो 10 बजे बंद हो जाया करेंगे। गोया कि पाबंदियाँ हैं जो कराची के माहौल के लिहाज से बहुत ही सख्त पाबंदियां हैं और कराची के लिए ये जो पूरा माहौल है यकीनन वो बहुत मायूस कुन है, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध के खिलाफ कराची के शहर में, जो कि यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं है बल्कि PTI का वोटर है, वहाँ एक गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है। जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने निकाला है, इसमें बिला वजह की कुछ चीजें ऐसी डाल दी है जो उसूली तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से गलत है और सिंध हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए और इसको फौरन करेक्ट कर देना चाहिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, एक तो ये सोचना चाहिए कि 4.5 महीने से ये चीजें बंद है और पहले ही मैं समझता हूँ कि ये ओपन होने के बाद भी 20-25% तो ऐसे होंगे जो खुलेंगे ही नहीं, बेचारे बैंकक्रप्ट हो गए होंगे। और ये अब ये रिस्ट्रिक्शन ना डाले ताकि वापस से इनको मौका मिले और कुछ रिकवर करें, अपने पाँव पे खड़े हो। इस वक्त सारे मकरूज हो गए होंगे, सारे तकलीफ में होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं शॉपिंग सेंटर के दुकानदार वगैरह जो बैंकों से भी काम नहीं करते, बहुत सारे लोग। तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को ये रिस्ट्रिक्शन न डाले और इनको खुली छूट दे ताकि ये करें। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात कराची वालों के लिए ये है कि पूरे मुल्क में बिलशुमूल इस्लामाबाद के कारोबारी आवर्स के लिहाज से, दिनों के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। वही कैफियत रखी गई है जो कोरोना से पहले की सूरत हाल थी। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा है कि 24/7 कारोबार हो सकता है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, कारोबार, ख़रीद फरोख्त 24 घंटे हो सकती है, 7 दिन हो सकती है। हुकूमत पंजाब ने बाकायदा कहा है कि वो तमाम पाबंदियाँ, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो कोरोना आने के बाद लगाई गई थी वो तमाम वापस ले ली गई है। गोया कि पहले से कोरोना कबल जो सूरत हाल थी वो बहाल हो गई है। लेकिन कराची जहाँ पे कारोबार ही देर औकात में होता है, शाम के बाद होता है, वहाँ पर पाबंदी लगाना और ख़ास तौर पे 1 दिन की पाबंदी लगा देना, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे बंद करने का कह देना, यकीनन कराची के ताजरों के लिए ये खबर एक बिजली बनकर गिरी है। ये एक कोरोना के खौफ से और कोरोना में जकड़ी हुई मैशियत की बहाली का एक सुनहरा मौका अल्लाह ने हमें फिर दोबारा दिया। ऐसे में जो पुराने औकात कार कारोबार के बहाल कर दिए गए, हुकूमत सिंध ने उसे 8 बजे तक का कदगन लगाया। ये कतई तौर पर नामुनासिब बात है। कराची एक मुआशी हब है, कराची को फुल वर्थ में काम करने का मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को अपना फैसला वापस बदलना होगा और 8 बजे की ये पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, महदूद नहीं करना चाहिए। कराची को महदूद करना और मुल्क को लामहदूद वक्त देना ये एक नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। ये मुल्क की मैशत के लिए भी और कराची की तिजारत के लिए भी कतई तौर पर एक नागवार बात है।
पूरी दुनिया वो बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे कोरोना की पाबंदियाँ थीं, अब कोरोना की पाबंदियाँ नरम होने के बाद हुकूमतें इनकरेज कर रही हैं कारोबार को कि कारोबार खोले जाएँ, उसमें वसअत आए और लोग पूरी उसी अफ्तार से, उसी जोश व खरोश से कारोबारी ज़िंदगी बहाल करें, अपना रिस्टोर करें, जैसा कि कोरोना से पहले की सूरत हाल है। बरतानिया की बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को इनकरेज करने के लिए कि वो उनके कारोबार बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मईशत चले। हुकूमत ने बाकायदा अपनी तरफ से हर रेस्टोरेंट्स पे जहाँ पर के कोई भी शख्स जाके खाएगा उससे 10 पाउंड तक की जो मरात है वो हुकूमत की तरफ से मिलेगी। गोया कि हुकूमती डिस्काउंट हासिल है रेस्टोरेंट पे जाके खाने के लिए, और इसके लिए एक बहुत ही पुरकशिश स्कीम खुद हुकूमत ने अपनी जानिब से दी है, यानी कि हर बिल पे, एक शख्स के हर बिल पे 10 पाउंड हुकूमत की जानिब से दिया जाता है, जो कि तकरीबन 50% भी एक आम रेस्टोरेंट के बिल के बराबर होता है। और इस किस्म की इंकरेजमेंट की जा रही है कि लोग भरपूर अंदाज में रेस्टोरेंट्स में जाएँ, कैफ़ेज़ में जाएँ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान भर में तो ये पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं, लेकिन सिंध में एक अजब माहौल पेश किया गया है। और कराची जैसे शहर में अगर ये कह दिया जाए कि 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएँ तो इसका मतलब ये है कि कारोबार, ये कहा जा रहा है कि कारोबार ना ही करे तो बेहतर है। पंजाब में जो है वो 24 घंटे आया है कि प्री कोविड के लिए आप जो टाइमिंग थी वो खोल दें SOPs के साथ, और इस्लामाबाद में आया है कि 24 घंटे के लिए आप रेस्टोरेंट्स डाइनिंग के लिए खोल सकते हैं। सिंध में जो नोटिस आया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नोटिस तो आया, चले ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है एक ये कि आप सिर्फ जो है वो खोल सकते हैं डाइन इन 10 बजे तक के लिए वीकडेज में, और सैटरडे को सिर्फ 11 बजे तक के लिए, और उसमें भी 9 बजे तक के लिए आप सिर्फ आखिरी कस्टमर को ले सकते हैं। अब ये मेजर कंफ्यूजन हो जाती है, इतने अरसे के बाद डाइन इन खुल रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा डाइन इन को जो है वो खोल दिया जाए कम से कम 1 बजे तक, अगर 24 घंटे के लिए अलाउ नहीं भी हो रहा। अदरवाइज बेहतरीन तो ये था कि जैसे प्री कोविड टाइमिंग चल रहे थे कि हर रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से खोले, वही था। कराची की बिपताएं कम नहीं होती, ना यहाँ पानी है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना आपने सुना आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ का पूछने वाला कोई नहीं है। और जब पूरे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से पाबंदी हटाई गई है, मामूलात कारोबार बहाल किए गए हैं, इसमें भी इस शहर के साथ एक शदीद ज़्यादती की गई है जिसके असरात आपने सुनी। और ये कराची वो शहर है जो सिंध के ख़जाने में 95% कंट्रीब्यूट करता है, और इस शहर की माशी रक को, कारोबारी शहरक को इस तरीके से उसको डिस्करेज करना यकीनन ये बहुत ही एक शहरियों के लिए दिल शिकस्ता खबर है। इस पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने टाइम निकाला। ये फरमाइएगा कि पूरे मुल्क में कारोबारी ज़िंदगी आज बड़ी ज़बरदस्त रौनक है, पूरे पाकिस्तान में, गलियात में, इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में, KP में, कोयटा में, लेकिन कराची में ये बताया गया कि एक दिन तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। ये एक हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, दूसरे साल ये कह दिया है दुकानें 8 बजे बंद करनी पड़ेंगी, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने पड़ेंगे। ये वो मखसूस पाबंदी है जो कि सिर्फ यहाँ के लिए लगाई गई है, कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है। और आपने देखा कि बिजनेस लीडर्स इस पर बहुत मुस्तरब हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे से ये शहर या ये मुल्क, ये सूबा इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह ये सरगर्मियाँ जो है, कारोबारी सरगर्मियाँ, ये बहाल, अब अल्लाह अल्लाह करके ये बहाल हुई है। पहले सबसे पहले सिंध में जो पूरा लॉकडाउन था, मुकम्मल लॉकडाउन, उसके ऊपर गया था, जो कि उस वक्त एक पॉपुलर डिसीजन था, लेकिन उसके बाद ये अनपॉपुलर होता गया, और वो डिसीजन पॉपुलर होता गया जो प्राइम मिनिस्टर ले रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। पहले स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया हर तरफ, उसके बाद फिर उसको अप्रिसिएशन उसकी दुनिया भर से आने लगी। अब कामरान भाई सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि कारोबार खुले, लोग अपने अपने कारोबार पे जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, लोग सब्सिडी दे रहे हैं। और मैं हैरान हूँ इस चीज पे, ये नोटिफिकेशन पढ़ के, कि इसके अंदर जो काम किया गया है कि रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएं, दुकानें 8 बजे बंद हो जाएं, एक दिन की छुट्टी कर दी जाए, इससे ये लाहासिल नहीं ये चीज है। कराची हमेशा से लेट नाइट सिटी कहलाता था, कराची में हमेशा से रौनक जो है रात की बहुत ज्यादा रही है। ये जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि उससे भी पहले से कराची वॉज सिटी ऑफ लाइट्स। अब कराची को आप ये नहीं कर सकते, कराची के साथ जो इस वक्त काम किया गया है,
مجھے امید ہے کہ گریجولی اس کو فوری طور سے، اگر فوری طور سے نہ صحیح لیکن گریجولی اس کو کچھ 6-7 دن 8 دن کے اندر یہ فیصلہ حکومت سندھ کو کرنا پڑے گا کہ جیسے باقی پورے ملک میں رونقیں بحال ہوئیں، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں، اس کو کھولنا پڑے گا. یہ دنیا اس چیز کو مان گئی ہے کہ آپ ٹائمنگ شارٹ کر کے صرف رش کو بڑھا سکتے ہیں، آپ ٹائمنگ بڑھا کے رش کو کم کر سکتے ہیں، کاروباری زندگی کو بحال کر سکتے ہیں. لیکن گورنر صاحب یہاں پر ایک اور جو بڑی ایک خاص چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک دن کاروبار بند کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے. یہاں تو لوگ چھٹی والے دن سیٹرڈے سنڈے کو 90% اپنے کیونکہ ظاہر کام پہ ہوتے ہیں، اپنی شاپنگز کرتے ہیں، اپنی چیزیں کرتے ہیں. 4.5 مہینے سے لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں. اب اس میں مزید جو پاکستان میں کسی جگہ نہیں کیا گیا ہے، یہ مخصوص چیز یہاں پہ کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح کے جو مالز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، مارکٹس ہیں، اس انداز کی مالز تو اور کہیں نہیں ہے سندھ میں. یہ تو بالکل ٹارگیٹڈ ہے، یہ معاشی بندی ہے یہاں کراچی کے بزنسز کی. کامران بھائی میرے بس میں ہو تو میں، اگر میرے سے مشورہ کیا ہوتا سی ایم صاحب نے یا سندھ حکومت نے، میرے بس میں ہوتا تو میں تو اس کو ان کو کہتا کہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو نقصان پیچھے لوگوں کا ہوا ہے اس کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے کھولنے دیں ان کو رات کو 2 بجے تک، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہے کہ لوگ کم ہو کے جائیں دکان کے اندر، ایسا نہ ہو کہ رش پڑ جائے. اور پھر ایک دن کی بندش تو کسی صورت کامران بھائی یہ اس وقت برداشت ہی نہیں کر سکتا. تاجر کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے تنخواہیں پے کی ہیں، ہم نے بل پاس کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں گے، اپنے ملازموں کو نکالیں گے نہیں. اسے 4 مہینے گھر سے پیسے دیے ہیں، اس کو سانس لینے کی جگہ دیں، اس کو کوشش کریں کہ گویا گورنر صاحب کراچی کی حد تک تو دیکھیں نا، ایک دن تو کاروبار بند رکھا گیا ہے. یہ تو ایک گیا کوئی 15% تو کام ادھر سے نکال دیا، پھر صرف 1 گھنٹہ بڑھایا گیا ہے. گویا کہ یہ جو پورا لاک ڈاؤن جو ہٹا ہے پورے پاکستان میں، جو بڑے جشن ہو رہے ہیں، کراچی میں تو 1 گھنٹے جو ہے بزنس آورز بڑھے ہیں، یعنی شاپنگ آورز بڑھے ہیں، اور 1 دن 2 دن کے بند ہونے کے بجائے 1 دن بند رکھا گیا ہے. گویا کہ کراچی کا گلا پکڑ لیا گیا ہے اس پورے ماحول میں. آپ نے بڑا صحیح اس کو فریز کیا کہ گلا پکڑ لیا گیا. ایکچولی کامران بھائی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بندش اور جو 1 گھنٹے کی اضافی انہوں نے دیا ہے، اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کاروباری سرگرمی کو. جو اس وقت جوش جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ ریسٹورینٹس کھل رہے ہیں، شادی ہال کھل رہے ہیں، پارلرز کھل رہے ہیں، سیلونز کھل رہے ہیں، ان ساروں کے اوپر اسی طرح کی ایک ٹائٹ قسم کی پابندی عائد ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ سم سینس ول پریویل اور انشاءاللہ یہ اس پابندی کو لفٹ کریں گے. جیسے بقیہ پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے کراچی اس وقت رو رہا ہے. کامران صاحب کراچی کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے. مڈل جو ہمارا ہے درمیانی طبقہ کاروباری اور لوور کاروباری طبقہ جو ہے وہ بالکل اس وقت پس گیا ہے. اس نے 4 مہینے تنخواہیں دی ہیں کامران صاحب گھر بٹھا کے، اور اس بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کے پاس بینک لونز ہیں، اس کے اوپر ادھاریاں ہیں، اس کے پاس چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو پیمنٹ پے بیک کرنا ہے. اس کو ہم سہولت نہیں دے پاتے، اگر ہم سبسڈی نہیں دے پاتے تو کم سے کم اس کو اب سانس لینے کی جگہ تو ہمیں دینی چاہیے. یقیناً سانس لینے کی جگہ دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. حکومت سندھ کا فیصلہ جو کہ پاکستان بھر کے فیصلے سے بالکل مختلف فیصلہ ہے. یہاں پہ کاروبار کے لیے، شاپنگ کے لیے 1 دن کی پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے. 2 دن میں سے صرف 1 دن آزادی دی گئی ہے. 1 دن کی پابندی برقرار رہے گی. اس کے علاوہ شاپنگ آورز میں صرف 1 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو معمول کے 7 بجے سے بڑھا کے 8 بجے کر دیا گیا ہے. پورے پاکستان میں ریسٹورانٹس اور تمام کاروبار کے حوالے سے 24/7 کی آزادی دی گئی ہے. پنجاب میں ان تمام اوقات کو بحال کر دیا گیا ہے جو کرونا سے پہلے کے تھے. لیکن کراچی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، سندھ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریسٹورانٹ 10 بجے بند ہو جائیں گے، شاپنگ 8 بجے بند ہو جائے گی، اور 1 دن کاروبار پہ شاپنگ پہ پابندی بھی رہے گی. مارکیٹس، شاپنگ مالز 1 دن بند بھی رہیں گے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے جو پچھلے چند ہفتے ہیں وہ بہت ہی شاندار رہے ہیں. تمام اعداد و شمار، تمام جو ہمارے پاس شماریات آ رہی ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ سب یہ دکھا رہی ہیں کہ معیشت کے مختلف شعبے بہت ہی زبردست کارکردگی دکھا رہے ہیں. زبردست اس میں بہتری آ رہی ہے، مگر یہ کتنی مستحکم ہے، کتنے دن چلے گی. اور جو کلیدی مسائل ہیں پاکستان کے، یعنی کہ انرجی کے مسئلے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے مسئلے، یعنی کہ قومی کارپوریشن کے مسئلے، ان سب کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، اور ان تمام مسائل کا احاطہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور کاروبار کی ایک روشن صبح طلوع ہوتی نظر آ رہی ہے. پاکستان اور کی معیشت میں کاروبار میں جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور پہ کرونا کے بعد اور خاص طور پہ اس فائنینشیل ایئر میں یعنی کہ 1 جولائی کے بعد سے وہ حیرتناک حد تک پاکستانیوں کے لیے خوشگوار ہیں اور الحمدللہ لگ یہ رہا ہے کہ تمام چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافے کی بہت عمدہ خبریں ہیں. پاکستان کی ٹیکس آمدن میں یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 1 جولائی کے بعد سے جو ٹیکس آمدن جمع کی ہے اس میں بہت ہی سگنیفیکنٹ اضافہ نظر آ رہا ہے. صنعتی پیداوار میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی سرگرمی گہما گہمی کووڈ کے مہینوں کے زمانے کا سارے نقصان پورے کر چکا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اس کے علاوہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آ رہا ہے. پاکستان میں جو زر مبادلہ کی ترسیلات آتی ہیں باہر سے اس میں استحکام آ رہا ہے. ہر لحاظ سے پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے یا جو اس کی مجموعی قومی پیداوار ہے اس میں بھی بہتری کی خبریں مسلسل آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کنسٹرکشن پیکیج آ چکا ہے, اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی سالڈ اور بہت ہی مضبوط ابتدا نظر آ رہی ہے پاکستان کی معیشت کی, کاروبار کی, اور وہ کئی مہینوں کی بلکہ پچھلے 1 سال کے دوران جو پاکستان کی معاشی پیشبردگی رہی ہے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اس سے نکل آیا ہے الحمدللہ, اور یہ پاکستانیوں کے لیے انتہائی بہت ہی خوشگوار خبر ہے. اس میں کتنا استحکام ہے اور مستقبل کیا ہے, ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کی کابینہ کے جو بہت ہی بریلینٹ پرفارمرز ہیں, ان میں سے بہت ہی سارے فہرست ہیں. ڈاکٹر حفیظ شیخ ان کے مشیر خزانہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب جو دسمبر کے ہمارے پاس نمبرز آئے, جو اگست کے نمبرز آئے, پاکستان کی معیشت کے اتنی بہترین پرفارمنس ہے 1 مہینے کے دوران ہم نے پتہ نہیں کب تاریخ میں دیکھی ہوگی اس سے پہلے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے یہ 1 ٹائم یا 1 منتھ پرفارمنس تو نہیں ہے, اس میں کیا کنسسٹنسی ہم دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے؟ اب یہ سلسلہ کیا جاری رہے گا؟ جی بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیں پہلے میں آپ کی جو آڈینس ہے اس کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ جو پہلا مہینہ گزرا ہے نئے فسکل ایئر کا, اس کے اندر کیا بنیادی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ایک اچھے انداز میں اضافہ ہوا ہے. اس کو بوتھ ڈومیسٹک یعنی اندرونی ملک کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے اور جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہے. تو ایکسپورٹس کا جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ اس سال میں $2 بلین کے ایکسپورٹس ہوئے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 6% اضافی ہیں. ہمارا جو ایک پرٹیکولر محور رہا ہے پالیسی کا وہ یہ ہے کہ پاکستان ایکسپورٹس بڑھائے, اور اگر ہم ڈالرز کمانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح انداز میں مستحکم نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایک از اے گڈ نیوز. ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ترسیلات وہ بھی اچھے انداز میں بڑھی ہیں. دوسری جو بہت اچھی چیز ہے کہ ڈومیسٹکلی ہم اپنے ملک کے اندر اگر دیکھیں تو ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی پیداوار اور سیلز جو ہے اس میں کوئی 33% اضافہ ہوا ہے, اور وہ 4 ملین ٹنز کے قریب جولائی میں استعمال ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرول ہے اس کے اندر 8% اضافہ ہوا ہے اس کی یوز میں, ڈیزل میں 15% اضافہ ہوا ہے, فرٹیلائزر کے جو سیلز ہیں اس میں 22% اضافہ ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہماری جو ڈومیسٹک اکانومی ہے اس میں بھی تیز رفتاری آ رہی ہے. اور ایک اور انڈیکیٹر جس کو ہم دیکھیں چیک کرنے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس میں بھی جو ٹارگٹ تھا ہمارا اس سے 23% زیادہ ہوئی ہے, اور 300 ارب روپے جولائی میں کلیکٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں تو ایک اچھی جو ہے اوور آل فیلنگ لگ رہی ہے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ یہ کانفیڈنس جو ہے جو آ رہا ہے اس کی کیا ریفلیکشن ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسٹاک مارکیٹ, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو کہ ایک کانفیڈنس کا ایک بنیادی جو ہے میجر ہے وہ کوئی 47% بڑھی ہے کووڈ کے وقت سے لے کر, اور بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا میں 2nd نمبر تیز رفتار جو
انکریز ہوئی ہے اس میں شامل کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ موڈیز نے ابھی جو اپنی ریٹنگ دی ہے اس میں بھی پاکستان کی اکانومی کی جو فورکاسٹ ہے اس کو اسٹیبل قرار دیا ہے. تو جب گلوبل پلیئرز بلومبرگ یا موڈیز وغیرہ انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس دیتی ہیں تو پھر یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ون ٹائم نہیں ہوگی. میں آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ون ٹائم نہیں ہوگی، اس میں ایک دو چیزیں مزید کہنا چاہوں گا کہ جو بجٹ کا فلسفہ تھا وہ گروتھ اورینٹڈ تھا. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا. ہم نے ہزاروں را مٹیریل کی انپٹس پہ ڈیوٹی صفر کر دی اور کئی ڈیوٹیز کو کم کیا تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے بزنس مین جو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اور ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے لونز دیے. ہم نے ان کو کووڈ کے دوران اپنے امپلائیز کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنے کے لیے سبسیڈائز کیے لونز. ہم نے ان کے قرض جو ڈیو تھے ان کو 1 سال کے لیے پوسٹ پون کیا. ہم نے ان کی بجلی کے بل اپنی حکومت کی جیب سے بھرے تاکہ ان کا جو یہ مشکل دور تھا اس کو وہ سروائیو کریں اور آگے کے لیے جیسے ہی دنیا کی مارکیٹس کھلیں وہ تیار ہوں اپنی پرفارمنس دینے کے لیے. دوسری جانب ہم نے جو چیز کی وہ یہ کہ اپنا جو PSDP کا پروگرام ہے اس میں ہم نے کوئی کٹوتی نہیں کی، ایون دو ہمارے جو حالات ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے ترین پروجیکٹس جو ہیں ان کو ہم نے سٹارٹ کیا اور ان میں جان ڈالی. ایک تو ڈائمر بھاشا ڈیم جو کہ ملک کے اندر ایک بڑا ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے زمین کے ایشوز وغیرہ ختم کر کے اس میں نئے سرے سے ایک ایکٹیویٹی شروع کی. دوسرا ML1 پروجیکٹ. ML1 پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے ترین پروجیکٹس میں سے ہے. یہ $6.8 بلین کا پروجیکٹ ہے. اور آپ سوچیں کہ تقریباً 150 سال سے جو ریلوے ٹریک ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو 150 سال کے بعد پورے پاکستان کی ریل ٹریک کو بدلایا جا رہا ہے اور یہ انقلابی تبدیلی ہوگی. اور لاہور سے کراچی 160 کی رفتار پہ یہ ٹرین چلے گی اور 7 گھنٹے میں پہنچے گی اور پنڈی سے لاہور 2.5 گھنٹے میں. تو اس سے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھ رہی ہے. 1.5 لاکھ لوگوں کی جابز کریٹ ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو PSDP یہ جو سال گزرا ہے اس میں 90% یوٹیلائزیشن کی گئی اور اس میں فائنانس منسٹری نے تمام جو آسانیاں تھی پیدا کی کہ دوسری منسٹریز اپنے جو اماؤنٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں تاکہ جاب کریشن ہو. اور اس سال بھی ہم نے PSDP کے لیے بڑی رقم رکھی ہے اور ہم پرائیویٹ پبلک پارٹیسپیشن کے تھرو مزید چیزیں کرنا چاہتے ہیں. آخری چیز جو میں کہوں گا جی فرمائیے. ایک آخری چیز جس کی وجہ سے میں پر امید ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ برقرار رہے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک کنسٹرکشن پیکیج دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکسز جو ہیں اس میں فکسڈ ریٹ کی بنیاد پہ کی. ٹیکسز کی جو تعداد تھی اس کو کم بھی کیا اور ریٹ کو بھی کم کر دیا. اور ہم نے جو نیا پاکستان پروجیکٹ بنایا انیشیٹ کیا ہے اس کے لیے 2 بڑے جو ہیں انیشیٹیوز ہیں. ایک تو یہ کہ 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں سبسڈی کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ کے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چھوٹا گھر بنائے گا پاکستان میں اس کو سبسیڈائز ریٹ یعنی 5% کے اوپر مورگیج ملے گی اور جو ڈفرنس ہوگا وہ حکومت اپنی جیب سے دے گی. اور جو بھی نیا پاکستان کی پروجیکٹس میں آئے گا اس کو 90% چھوٹ ہوگی ٹیکسز کے اوپر. یعنی اگر پہلے ٹیکس 100 بنتا تھا تو اب فقط 10 روپے بنے گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو ابھی ریسنٹ آکشن ہوا وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے کچھ پروجیکٹس خود بھی لانچ کیے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو لینڈسکیپ ہے
اس پہ تو بنیادی طور پہ تبدیلی ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ جو اب ہو رہا ہے ہمارے سامنے، بہرحال ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہیں، بہت دنوں سے ہم نے اپ ڈیٹ نہیں لی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات اور ہمارے پروگرام کی جو ہماری ضروریات تھیں، جو ہمیں جو آئی ایم ایف کی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، وہ کیسا چل رہا ہے؟ اپ ڈیٹ کیا ہے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی دیکھیں، آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے ہماری اسٹریٹجی میں، کیونکہ آئی ایم ایف دنیا کا سب سے اہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اچھے انداز میں کھڑا ہو تو جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سب بھی وہیں سے کیوں لیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کے آنے سے پاکستان میں جو کانفیڈنس بڑھا ہے، بہت انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا اور فائنینشیل سیکٹر کا اور مارکیٹس کا، اس کا ہمیں اچھا اثر مل رہا ہے. اور آئی ایم ایف کو ہمیں اس انداز میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس موقع پہ جب کووڈ کا ہوا تو انہوں نے ایکسیلریٹڈ یعنی تیز رفتاری سے انہوں نے ہمیں 1.4 بلین مزید دیے، اب بہت اچھی ریٹس کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں کنسٹرکشن پیکج کے لیے جو ہم نے مراعات دی ہیں، جس کے لیے خصوصی طور پہ ان سے ایگزیمپشنز لینی پڑی، وہ انہوں نے دیے. اور ہمارا جو بڑا پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کے غریب لوگ، کمزور لوگ جن کو لیکویڈیٹی یعنی کیش ان کے پاس پہنچا رہے ہیں، اور اپنے بجٹ کا ہم ڈیفیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں، تو اس میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ طے کیا گیا کہ کرونا وائرس کے دوران سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی کمپنیز، خاص طور سے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز، اور پاکستان کے وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، جن کی جابز گئی ہیں، جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں، اور جو بنیادی طور پہ ہمارے ڈس ایڈوانٹیجڈ لوگ ہیں، ان کو اس موقع پہ نہیں بھولا جائے اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھا جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی سیٹسفیکٹری آپ نے کہا سچویشن ہے، اور پھر ایک جو آپ نے رن ڈاؤن دیا، بہت ہی ظاہر ہے روبسٹ رن ڈاؤن ہے ہماری معیشت کی، سسٹیننس کی، اور جو ماشاءاللہ بہت ہی توانا انداز میں معیشت آگے بڑھ رہی ہے. مگر ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو آپ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں یہ ہماری معیشت کو لے ڈوبے گی. اس پر میں آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا اور آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس شعبے کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ عرض نہیں کیا. ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، وہ اس ملک کا الیکٹریسٹی سیکٹر ہے، اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز اے کنٹری ناکام رہے ہیں. اس کا جو سمپٹم ہے، جو مینیفیسٹیشن ہے، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے، آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کی پوری تباہی کا باعث، اور ابھی آپ نے پورا جو رن ڈاؤن دیا اس میں انرجی سیکٹر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تباہی کا سامان موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری معیشت کا اندھا کنواں ہے. جی آپ کی بات درست ہے، اور میں آپ کو یہ کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی جو ریڈار ہے اس میں الیکٹریسٹی سیکٹر کا جو ریفارم ہے اور اس میں بہتری لانا نمبر 1 ہے. اور آج بھی تمام منسٹرز جو ریلیونٹ ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اور 4-5 بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن آپ کو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں نظر آئے گی. وہ بڑے فیصلے کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ ہمیں جو کلیکشن ہے بجلی کے بلز کی اس کو بہتر کرنا ہے. نمبر 2 ہمیں جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں اس کو کم کرنا ہے. نمبر 3 جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں اس پہ جو ٹاکس ہیں ان کو اچھے انداز میں آنے والے چند دنوں میں ختم کرنا ہے. نمبر 4 آئندہ کے لیے خاص طور سے جو رینیویبل انرجی ہے جس میں ریٹس جو ہیں بجلی کے پروڈکشن کے وہ کم ہیں، اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے. اور 5ویں چیز کہ ہم نے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا ہے. ان چیزوں کے اوپر اگلے چند دنوں میں
ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جتنے آپ نے کے نکات بتائے اس میں نیا نقطہ کون سا ہے؟ یہ کون سی بات ہے جو کہ ہم پچھلے 2 سال سے کم از کم اس حکومت کے دوران سے نہیں سن رہی؟ یہ تو جب بھی بات ہوتی ہے انرجی سے یہ 5 چیزیں گنوا دیتے ہیں. عمر ایوب صاحب تو ہمیں پتہ نہیں 40 بار گنا چکے ہیں. جی دیکھیں یہ جو ہے پورا الیکٹرسٹی کا سیکٹر بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں ہر انداز کے مافیاز اور ریزسٹنس کے سورسز ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے کوئی امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیں گے آج جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک IMF کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس میں بھی اس کا ایک رول ہے. اور ہم IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر ایک جامع جو ہے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. لیکن اسٹریٹجیز جس طرح آپ نے کہا کافی بار بن چکی ہیں. دا کی تھنگ از کہ اب امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ایکسیلریٹ کیا جائے اور اس کے لیے خصوصی طور پہ شہزاد قاسم صاحب جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ اس کو ایکسیلریٹ کریں اس کی امپلیمنٹیشن کو. ڈاکٹر صاحب ایک اور خطرہ جو ہماری معاشی ترقی کو ہے اور ہماری جو ایک سسٹینڈ گروتھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ 700-800 ارب روپے کھا جاتی ہیں ہمارے خزانے سے اور بس کھائے جا رہی ہیں. ایک لیا ہے میجر پرائم منسٹر نے کہ یہ پاکستان اسٹیل کے حوالے سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے مگر یہ تو ایک بہت ہی اسمال ڈراپ ہے اس اوشن کے اندر. یہ پوری جو قیامت ہے ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی جو کہ ہمیں کھا گئی ہیں اندر سے, اس پر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پھر ایک آپ آئی نو کہ ایک لسٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کریں گے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹینجیبل کہہ سکتے ہو جو کہ ہم کہیں گے یار اب ہو گیا ہے یا بس اب ہونے والا ہے, جیسے آپ نے انرجی کا بتایا؟ جی آئی تھنک کہ خان صاحب یو ہیو زیروڈ ان آن دا 2 مین ایریاز جہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی پرفارمنس ایکسیلریٹ کرنی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کئی ملکوں میں یہ پبلک سیکٹر ریفارم کے ایفرٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو اب ہمیں جو ہے جانا ہے زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنے کے لیے ان سیکٹرز میں. اور اسٹیل مل جو کہ برائے نام ہے ایکچولی اسٹیل مل, کیونکہ وہاں پہ کوئی 5 سال سے کوئی اسٹیل نہیں بنی ہے, لیکن ہمیں اس کو فورن انویسٹمنٹ لا کر نئے انداز میں جو ہے چلانا ہے اور اس کے لیے ایک پروسیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی انوائرمنٹ میں اور جو ہسٹری میں ہوا ہے لوگ بہت محتاط انداز میں چلتے ہیں, اور اب پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس کو بھی کئی طرح کے قوانین ہیں جس کی بنیاد پہ محتاط انداز میں چلنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ریزالو ہے کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے, اور جو سیکوینسنگ ہے وہ الیکٹرسٹی سیکٹر کے فوری طور بعد اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کافی وقت لگایا FBR میں, اور FBR بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے. آئی نو ایگزیکٹلی اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا انرجی ہے, لیکن SOE سے میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں ریونیو کلیکشن کے معاملات ہیں. ہمیں FBR کے ریفارم کرنے کی بات بھی ہم سن رہے ہیں. ہم نے 3 FBR چیئرمین بھی ٹرائی کر لیے ہیں. اب سروسز سے ہی FBR چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین لگایا. جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک اچھی صاف ستھری ٹیم ہے جو محنت کرنا بھی چاہتی ہے, اور پھر ریفارم کا ایک وہاں پہ پروسیس شروع ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ کی واچ میں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں, اس کی بتائیں نا کوئی سبسٹینشیل اور کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ بتائیں کہ FBR ریفارم ہو جائے, بزنس فرینڈلی ہو جائے, آٹومیشن ہو جائے, اور یہاں سے جو انبلیویبل جو یہاں کی کرپشن ہے وہ کسی صورت سے وہ رین ان ہو جائے. جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ میں ناکام رہا ہے 2 بڑے ایریاز میں, ایک ٹیکس کلیکشن اور دوسرا ایکسپورٹس کو بڑھانے میں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کر کے جائے گی. پہلی چیز جہاں تک ٹیکسز کا ہے, آپ نے دیکھا کہ جو سال ختم ہوا اس میں بھی تمام مشکلات اور دقتوں کے باوجود کرونا وائرس سے پہلے
17% जो थी ग्रोथ रेट थी रेवेन्यूज़ की, और अभी जो जुलाई का है ग्रोथ रेट भी आप देख रहे हैं तो पिछले साल के मुकाबले में भी ज़्यादा है और टारगेट से कई दफ़ा ज़्यादा है। तो काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आज भी जब मैं वहाँ गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेरे साथ कुछ कैबिनेट के कॉलीग्स भी थे, तो उनसे 2-3 जो हैं डिसीशंस वहाँ पे लिए गए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले चीज़ ये कि हम चाह रहे हैं कि सारा जो निज़ाम है कि रीफंड्स का, उसको नए अंदाज में किया जाए ताकि ये इशू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि पिछले साल जो अभी गुजरा है उसमें कोई 240 अरब यानी 250 अरब रुपए रिफंड दिए गए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिए गए, जी। और उससे जो पिछला साल गुजरा है उससे दुगने से भी ज़्यादा थे। आज हमने ये फैसला किया कि रिफंड्स, इनकम टैक्स के रिफंड्स 214 से लेकर अभी तक जितने भी हैं वो दिए जाएं, और पहले अगले आने वाले एक हफ्ते में जो भी 5 करोड़ रुपए तक जिनका भी रिफंड है उनको दिया जाए। और उसके लिए पैसों का बंदोबस्त मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि वो खुद करे ताकि किसी को ये बहाना नहीं हो। तो ये एक बड़ा फैसला है जो आज किया गया। साथ ही हमने ये फैसला भी किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर महीने एक रिफंड का फंड बना ले और उसमें कम से कम 10 बिलियन जो है वो रखे ताकि उनको कोई बहाना नहीं हो कि पैसों की कोई कमी है। तीसरी चीज़ ये कि ये आज का जो खुसूसी सेशन था ये फ़कत रिफंड्स के ऊपर था, और ये कि अगर कोई करप्शन करे रिफंड्स के मामले में तो उसमें ज़ीरो होनी चाहिए और उनको मिसाली तौर पे सज़ा देनी चाहिए और उनको पब्लिसाइज करना चाहिए अगर कोई भी रिफंड्स के मामले में करप्शन कर रहा है। अब देखें कि जो निज़ाम है फास्टर का, जिसमें एक्सपोर्ट्स की प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें कोई पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं है, यानी वो ऑटोमेटेड है और वो बुनियादी तौर पे ठीक चल रहा है। ये क्लीन हो गया है, लेकिन जो दूसरे रिफंड हैं, पर्टिकुलरली इनकम टैक्स रिफंड वगैरह, वो तो यहाँ आईटीओ जब बनाता है तो वो पहले से तय कर लेता है कि 10% या 15%, फिर वो जाता है, फिर आपके ऑटोमेटिक तरीके से वो डिसबर्स होता है। लेकिन यहाँ तो आईटीओ पहले लिखवा लेता है कि उसके 10% होंगे या 15% होंगे। ये तो रिफंड का एक एसओपी है सर जी। देखें, अभी 2 फैसले आज और किए गए कि एक तो ये कि कंप्लेंट सेल बनाया जाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, एफबीआर के लोग नहीं हो, ताकि अगर कोई भी शिकायत करता है तो वो एफबीआर के पास नहीं जाए, उस कंप्लेंट सेल के पास जाए जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग हों और उसका हेड भी प्राइवेट सेक्टर का हो। दूसरी चीज़ ये कि जो भी रिफंड्स का जो प्रोसेस है उसके लिए एक कमेटी होगी जिसका हेड भी प्राइवेट सेक्टर का होगा, ताकि वो हर महीने इसकी रिव्यू करें और जो शिकायत हो वो प्राइवेट सेक्टर खुद बताए डायरेक्टली टू द फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट, बजाय इसके कि एफबीआर के लोगों के ऊपर उनकी डिपेंडेंस हो। तो ये चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए बहुत बड़ी रकूम रखी गई हैं और वर्ल्ड बैंक के साथ बड़ा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया है ताकि लोगों के साथ वास्ता कम से कम पड़े। लेकिन ये बड़े अरसे के मसाइल हैं, इनको हल करने में इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप पेशरफ्त ज़रूर देखेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया जाए, बिज़नेस के लोगों को शामिल किया जाए, वो एक्सपर्ट्स जो क्रिटिक्स हैं, जो कि तनकीद करते रहे हैं, उनको शामिल किया जाए ताकि एक फीलिंग हो कि कोई चीज़ भी छुपाई नहीं जा रही है। ये तो यकीनन जो आप एक फोरम बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर ये इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लोगों को पता हो कि उनकी शिकायत जो है वो एनोनिमसली शिकायत कर सके और उनको प्रोटेक्शन हो, ताकि वो फिर जो टैक्स मशीनरी उनको हाउंड ना करे। शिकायत तो अनगिनत आती है, हम जैसे लोगों को तो रात दिन आ रही होती है कि किस तरीके से नोटिस के ज़रिए, ऑडिट के ज़रिए, एक तरीका सबको पता है किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। इसको छुटकारा अगर आपने दिला दिया तो पाकिस्तान की नस्लों पर एहसान करके जाएंगे आप और आपकी टीम। जी
بہرحال یہ کوشش جو ہے اس کے اوپر انتھک ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ میری یہ خواہش ہوگی کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ایک فل فلیج آنے والے چند دنوں میں بریفنگ دی جائے تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ کیا مسائل ہیں اور ان کو کس سنسیئرٹی کے ساتھ ٹیکل کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بہت اچھا اپڈیٹ ہم نے حاصل کیا ہے پاکستان کی معیشت اور اس کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے. بہت امپورٹنٹ خبریں تھیں جو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. انرجی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے اور بہت جلد ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.